بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن حویلی لکھا، سیکنڈ ایئر اسلامیات الیکٹیو۔ بچوں یہ آپ کا دوسرا لیکچر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے پہلا لیکچر کیئرفلی سنا ہوگا اور ذہن نشین کیا ہوگا۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم پیچھے دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ پہلے لیکچر میں ہم نے تعارف قرآن پڑھا تھا، لفظ قرآن کا معنی و مفہوم، لفظی معنی، اصطلاحی معنی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نام جو ہے قرآن مجید رکھا، کس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور کون سی جو ہے سورہ تھی، اس کی پہلی سورہ الگ کی پہلی 5 آیات تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے گئیں۔ انہوں نے بھی جو ہے اس بات کی گواہی دی کہ آپ نبی برحق ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ قرآن کریم کا نزول ہوا اور آخری جو آیت ہے جس میں تکمیل دین کی طرف اشارہ ہوا وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ 10 ہجری میں جو ہے نازل ہوئی، اور وہ بھی آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس کا آپ نے ترجمہ اور عربی ضرور یاد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھی کہ قرآن مجید کی ترتیب کیا ہے۔ ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ توقیف کا بھی مطلب آپ کو آتا ہے بتلائی ہوئی، آگاہ کی ہوئی۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید کے 2 دور ہیں، یعنی قرآن مجید جو 23 سال میں نازل ہوا تقریباً مکی اور مدنی 2 دور ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھا اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے خوب اچھی طرح اس کو ذہن نشین کرنا ہے۔ آسان ہے اور پہلے پڑھا ہوا ہے آپ نے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بچوں وہ ہے اسماء القرآن۔ اسماء القرآن کے معنی ہے قرآن مجید کے نام، یعنی قرآن مجید کا ایک تو ذاتی نام ہم نے پڑھا وہ ہے قرآن، لیکن اس کے علاوہ خود قرآن مجید میں اپنا تعارف جو ہے الکتاب کے نام سے کرایا۔ الکتاب کے معنی خاص کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے۔ اب قرآن تو ہم کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک ذاتی نام اس کا رکھا ہے، اس کے علاوہ علماء کرام نے 55 ناموں کا ذکر کیا ہے، اور یہ قرآن کریم میں بھی 55 نام موجود ہیں۔ اس میں سے آج ہم چند کا نام اور اس کا معنی و مطلب پڑھیں گے، اور آپ لوگ بھی اس میں سے کم از کم 4 جو نام ہیں اس کی عربی اور ترجمہ ضرور یاد رکھیں گے۔ آپ کو MCQ اور شارٹ کوسچن آ سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہے اس کا قرآن مجید کا اسماء القرآن میں سے، جو کہ 55 ناموں میں سے چند نام ہم پڑھ رہے ہیں۔ الفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ النور، روشنی اور ہدایت والی کتاب۔ المجید، عزت اور بزرگی والی کتاب۔ الذکر، یاد دلانے والی کتاب۔ البرہان، واضح دلیل یا حجت۔ التنزیل، اللہ کی طرف سے تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ نازل ہونے والی کتاب۔ بشرا، خوشخبری دینے والی کتاب۔ العزیز، عزت والی کتاب۔ الحکیم، علم و حکمت والی کتاب۔ الموعظۃ، نصیحت والی کتاب۔ الشفا، روح کے لیے پیغام صحت، روح کے لیے شفا رکھنے والی کتاب۔ یہ تو چند اسماء القرآن ہو گئے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ تقریباً 55 نام ہیں، جس میں سے یہ چند نام ہم نے پڑھے ہیں۔ اس میں سے کم از کم آپ 4 نام اس کا ترجمہ ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ تقسیم قرآن ہے۔ قرآن کی تقسیم کس طرح کی گئی؟ قرآن مجید کی تقسیم 30 پاروں پہ ہے۔ 30 پارے سے مراد اگر آپ 30 دن میں قرآن مجید مکمل کرنا چاہیں تو روز کا 1 پارہ پڑھ کے قرآن مجید مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں کے ساتھ منزلیں جو قرآن کریم کی ہیں وہ 7 ہیں۔ 7 منزلوں سے صحابہ کرام کا بھی عمل مبارک رہا ہے کہ قرآن کریم کو 7 دن یا ہفتہ میں مکمل کرتے تھے۔ تو یہ 7 منزلیں جو ہیں اگر کوئی چاہے تو 7 دن میں قرآن کریم مکمل کر سکتا ہے۔ منزلیں بھی کہا گیا، احزاب بھی کہا گیا ہے۔
اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں، جو یہاں پہ ہم اکثر اپنی درسی کتب میں پڑھتے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ یہاں پہ تو 6666 آیات کا ذکر ہے، لیکن اصل جو تحقیق سے ہمارے سامنے آتی ہیں، اور خود بھی اگر ہم اندازہ تمام صورتوں کی آیات ملا کے کر سکتے ہیں تو 6236 ہے اصل تعداد۔ تو بچوں، آپ نے جو اصل ہے تعداد اس کو ذہن نشین کرنا ہے، 6236۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تقسیم میں رکوعات کا ذکر آتا ہے، اور رکوعات میں بھی یہ وہاں پایا جاتا ہے درست نہیں ہے، وہ ہے 540 ہم اکثر کتب میں پڑھتے ہیں۔ اصل جو رکوعات کی تعداد ہے وہ 558 ہے۔ اس کو درست جو ہے 558 رکوع یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ تو اس طرح بچوں قرآن مجید کی تقسیم ہماری آپ کے سامنے ہے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ مکی اور مدنی آیات ہے، یعنی ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ قرآن مجید کے 2 ادوار ہیں، مکی اور مدنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس تک دنیا میں اس دار فانی میں تشریف فرما رہے ہیں۔ 40 برس جو ہے وہ نبوت سے قبل زمانہ ہے، 23 برس اعلان نبوت کے بعد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی 23 سالہ زندگی ہے، یہ 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں گزرے۔ اس لیے پہلے حصے کو مکی اور دوسرے حصے کو مدنی دور کہا جاتا ہے، یعنی جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ پورا قرآن مجید 22 سال 2 ماہ 22 دن کے عرصے میں نازل ہوا، جسے ہم تقریباً 23 سال کا عرصہ کہتے ہیں۔ اب مدنی جو صورتیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدینہ میں ہی ہیں، آپ ہجرت کے بعد کسی بھی مقام پہ موجود ہیں، چاہے مکہ میں بھی آ گئے ہیں، لیکن وہ مدنی ہی صورتیں کہلائیں گی۔ تو مکی صورتیں اور مدنی صورتوں کی جو تعداد ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو آپ پہ واضح ہو گیا کہ مکی دور جو ہے ہجرت سے پہلے کا ہے، اور مدنی دور جو ہے وہ ہجرت سے بعد کا ہے، اس لیے مکی دور جو مکہ میں نازل ہوئی اور مدنی دور جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، 86، اور یہ ہم مجموعی قرآن کریم کو اگر تقسیم کریں 3 حصوں میں تو مکی صورتوں کا جو 2 حصہ بنتا ہے، یعنی 3 حصوں میں سے دو حصے جو ہیں وہ مکی صورتوں پہ مشتمل ہے، اور کل اس کا عرصہ جو ہے نزول کا 12 سال 5 ماہ اور 13 دن بنتا ہے، جس کو ہم تقریباً 13 سال کہتے ہیں۔ مدنی آیات جو قیام مدینہ کے دوران نازل ہوئی، اور مدینہ کے علاوہ جیسے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں، اگر کہیں اور مقام پہ بھی ہیں تو وہ زمانہ نزول مدینہ کا ہی کہلائے گا، مدنی آیات ہی ہم کہیں گے۔ مدنی صورتوں کی کل تعداد 28 ہے، 28، اور مجموعی طور پہ ہم مدنی صورتوں کو قرآن مجید کا اگر حصہ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 حصوں میں اگر ہم قرآن مجید کو تقسیم کریں تو 2 حصے مکی ہے، تو اس طرح اگر 3 حصوں میں ہم تقسیم کریں تو 1 حصہ مدنی آئے گا۔ اس کی کل مدت جو مدنی دور کی ہے وہ 9 سال 9 ماہ اور 9 دن بنتے ہیں، تو جسے ہم تقریباً 10 سال کہتے ہیں۔ تو آپ کو تعداد بھی ذہن نشین ہو گئی کہ مکی تقریباً 13 سالہ دور 86 صورتیں اور مدنی 10 سالہ دور اور 28 صورتیں۔ آگے ہمارا جو ہے ہیڈنگ وہ ہے مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ مکی اور مدنی صورتوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں، اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے مکی صورتیں عموماً مختصر اور چھوٹی ہیں۔ مکی صورتیں اب نیا قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو وہ چھوٹی صورتیں ہیں، مثلا سورہ اخلاص ہے، سورہ عصر ہے اور سورہ کوثر وغیرہ۔
اس دوسرے نمبر پہ جو مکی صورتوں کی خصوصیات ہیں، اس میں خصوصیت ہے کہ یہ زیادہ تر اس میں خطاب اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناسو سے کیا ہے، یا ایھا الناسو، اے لوگوں، اے لوگوں کے الفاظ سے کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس وقت ابھی زیادہ لوگ اسلام کے دائرہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، عام لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اس لیے اے لوگوں یا ایھا الناسو سے مخاطب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک اور جو خصوصیت ہے، مکی صورتوں میں انبیاء کرام علیہ السلام اور سابقہ قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، یعنی جو سابقہ قوموں میں ہو چکے ہیں وہ کام، وہ واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پہ واضح فرمائے۔ ایک اور خصوصیت ہے، مسلمان چونکہ کفار کے مقابلے میں اس وقت بڑے کمزور تھے، نیا نیا اسلام آ رہا تھا، کفار کی تعداد زیادہ تھی، مسلمان کم ہیں، تو اسلام نے بھی مکہ میں طاقت نہیں اپنی پکڑی تھی، تو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، اور نہ ہی دیگر شرعی جو احکام نازل ہوئے تھے، کیونکہ ابھی اسلام نازل ہو رہا تھا اور لوگ اسلام کے دائرہ میں داخل ہو رہے تھے، ابھی طاقت میں نہیں مسلمان آئے تھے، تعداد میں نہیں زیادہ آئے تھے، اور شرعی احکام بھی اس وقت تک عمل پیرا ہو سکتے ہیں جب تک مکمل ایمان جو ہے حاصل ہو جائے۔ مکی صورتوں کا زیادہ تر تعلق ایمان اور اعتقادیات سے ہے، ایمان والوں کو اس میں خوشخبری دی گئی ہے، جو منکر ہیں، جو انکار کرتے ہیں اسلام سے، ان کو دوزخ کا خوف دلایا گیا ہے۔ مکی دور کیونکہ اسلام کا ابتدائی دور ہے، شروع کا دور ہے، تو ایمانیات پہ زیادہ جو ہے تاکید کی گئی ہے۔ ایمان جو ہے وہ دین کی اصل ہے، بنیاد ہے، ایمان مضبوط ہوگا تو باقی کی جو عمارت ہے وہ اٹھائی جائے گی، باقی شرعی احکام پہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو اس لیے مکی صورتوں میں زیادہ تر جو 3 ایمانیات ہیں، ایمانیات ثلاثہ، توحید، اللہ پہ ایمان لانا، رسالت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا، آخرت، حشر، نشر، جنت و جہنم، اس کا زیادہ ذکر ہے، یعنی اللہ پہ ایمان لاتے ہوئے جس کے ذریعے اللہ نے اپنا پیغام بھیجا ہے اس پہ مکمل ایمان راسخ ہوگا، اور پھر جو عمل ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں آخرت میں اس کا اچھے عمل کا نتیجہ جنت اور برے عمل کا نتیجہ جہنم ہوگا۔ تو یہ ایمانیات اگر راسخ ہوں گی تو تب ہم شرعی احکامات پہ پابندی کر سکتے ہیں، تو اسی لیے ابتدائی دور میں ایمانیات پہ ہی زور دیا گیا۔ ایک اور جو خصوصیت ہے مکی صورتوں کی کہ اس میں بنی نوع انسان کو جو خطاب کیا گیا ہے وہ دعوت و تبلیغ کی ابتدائی تقاضوں کے مطابق کیا گیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا جو تقاضے کیا ہیں، آسانی سے مشکل کی طرف لانا، تدریجاً نازل بتانا، دعوت دینا، یعنی یہ جو انسان کی فطرت ہے، یہ تقاضا ہے، تو نوع انسان کو آسانی سے لایا گیا مشکل کی طرف، آسان پہلے جو ہے عمل وہ بتائے گئے، تدریجاً جو ہے اس کا قرآن کریم کا بھی نزول ہوا، تو اسی لیے تقاضوں کے مطابق اس کا مکی صورتوں کا عمل میں آیا۔ مکی صورتوں کی جو زبان ہے یہ فصیح و بلیغ اور پرشکوہ ہے، یہ اسی لیے بھی ہے کہ اس وقت جو عربی لوگ ہیں ان کی زبان بہت پرشکوہ تھی، وہ زبان دانی میں اپنے آپ کو بہت زیادہ عظیم سمجھتے تھے، ان کے بہت بڑے بڑے شعراء کرام تھے، اور اس وقت کا یہ تقاضا تھا کہ قرآن کریم کی زبان ایسی ہو کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اس کے سامنے گنگا سمجھیں۔ وہ اجمیوں کو گنگا کہتے تھے، اپنی زبان دانی میں بڑے ہوئے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کلام کا پرشکوہ ہونا، اعلیٰ ہونا، فصیح و بلیغ ہونا ضروری تھا۔ یہ تو بچوں کچھ ہو گئی مکی صورتوں کی خصوصیات، اس میں سے بھی آپ کو کم از کم 2-3 ضرور یاد ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے شارٹ کویسچن MCQs ہوں گے، سارے یاد کریں لیکن 3-4 تو زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ مدنی صورتوں کی اب کچھ ہم خصوصیات دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی بہت کم ہیں اور آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گی۔ اس میں مدنی صورتیں عام طور پہ طویل یعنی لمبی ہیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران ہے، یعنی لمبی لمبی صورتیں، آپ مدنی صورتیں، اس کا آپ اس کی نشانی رکھ سکتے ہو، اس کو دیکھ سکتے ہو۔ مدنی صورتوں میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہے۔ یہ کس وجہ سے بچوں؟ کیونکہ مکی صورتوں میں ابھی اسلام پہ لوگ اتنے راسخ نہیں ہوئے تھے، اسلام پہ
دائرہ میں نہیں داخل ہوئے تھے تو لوگوں کے عام سب لوگوں کے ساتھ اللہ کا خطاب تھا۔ اب کیونکہ دائرہ اسلام میں زیادہ لوگ شامل ہو چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، ایمان والے ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ اب خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے فرما رہا ہے، اے ایمان والوں سے۔ مدنی جو صورتیں ہیں یعنی مدینہ میں اس وقت اسلام مضبوط حکومت ایک قائم ہو چکی تھی، ریاست قائم ہو چکی تھی، تو مدنی صورتوں میں ریاست کے امور کی وضاحت کی گئی ہے۔ مدنی صورتوں میں معاشرتی اور باقی معاملات پہ بھی وضاحت کی گئی ہے، جیسا کہ عائلی زندگی شادی شدہ ازدواجی زندگی ہے اور معاشی زندگی ہے، اس کی ہدایات ملتی ہیں ہمیں نکاح کے متعلق، طلاق کے متعلق، جو باقی معاشرتی ہمارے معاملات ہیں، لین دین ہیں، آپس کے تعلقات ہیں، اس کے متعلق، حدود اور قصاص کے متعلق۔ حدود کیا ہوتی ہے؟ جو سزائیں مقرر ہے، حد مقرر ہے اسلام کی۔ قتل کیا تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ قتل ہی ہے، جسے قصاص ہم کہتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے سارے احکام جو ہیں وہ مدنی صورتوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس وقت مدینہ کی ایک ریاست قائم تھی اور اس میں یہ سارے جو امور ہیں عمل میں آنے تھے اور لوگوں کو اللہ نے سمجھانا تھا۔ مدنی میں صورتوں میں ہمیں وہاں کے یہودیوں اور انصار کا بھی پتہ چلتا ہے، منافقین کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ مدینہ میں یہودیوں اور انصار کا آپس میں قریبی تعلق تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ریاست قائم کی، مسلمان وہاں گئے، تو وہاں پہ جو صورتوں کا نزول ہوا، مدنی صورتوں کا، اس میں اہل کتاب اور منافقین سے جو تعلقات کی نوعیت بتائی گئی ہے اہل اسلام کی ہونی چاہیے، وہ واضح کر کے بتائی گئی ہے۔ اہل کتاب کون ہے؟ یہودی ہیں، جن پہ الہامی کتابیں نازل ہوئی، انہیں اہل کتاب ہم کہتے ہیں۔ اور منافقین کا بھی ایک گروہ وہاں پہ موجود تھا، تو اللہ نے بڑا واضح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی پردہ دری کی، ان کا واضح کر دیا۔ مدنی صورتوں میں جہاد کا حکم دے دیا گیا۔ مکی میں ہم نے پڑھا کہ وہاں جہاد سے روک دیا گیا کہ ابھی طاقت میں مسلمان نہیں ہیں اور ابھی ایمانیات کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن مدنی میں کیا ہے کہ مسلمان اب طاقت میں آ گئے ہیں، اب وہ لڑ سکتے ہیں، جنگ کر سکتے ہیں، منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، تو اسی لیے جہاد کا بھی حکم مل گیا اور جنگی امور سے بھی متعلق ہدایات جو ہیں انہیں مل گئیں۔ مدنی صورتوں میں شرعی احکام اور عبادات کی تفصیل بھی ملتی ہے، اور مدنی صورتوں کی زبان جو ہے سادہ اور عام فہم ہے، کہ ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں پہلے اہل قریش سے، زبان دان جو تھے ان سے اللہ مخاطب تھا، اب تمام لوگ اس میں شامل ہیں، جس میں اجمی بھی ہیں، تو وہ لوگ زبان کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے سادہ اور عام فہم زبان اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ نزول فرمائی۔ تو یہ ہماری مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات ہیں، انہیں اچھی طرح آپ ذہن نشین کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی طرح یہ لیکچر جو ہے سنا ہوگا اور اس کو آپ ذہن نشین کریں، کیونکہ اس کے بعد بھی اس سے بھی کوشچن نکلیں گے، اور جب یہ ہم ٹاپک سارے کمپلیٹ کریں گے تو ایک ٹیسٹ میں آپ کا رکھوں گی اور وہ بھی آپ کو کرنا ہوگا۔ تو بچوں یہ سارے کے سارا ٹاپک آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔